مقدس خدا کا کلام ہے اور ہر دنیا کے شعبے میں، ہر حصے میں خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور دنیا بھر میں خداوند کا کلام جہاں خدا اپنے جلال کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اور آؤ ہم بائبل مقدس کو کھولتے ہیں، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں خداوند کا کلام ہماری کیا مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے خداوند کا پاک کلام افسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 4 باب، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے تاکہ ہم خداوند میں بڑھ سکیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے افسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 4 باب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور علم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ آدمی بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا گیا اور سنا گیا، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، ہلیلویا۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سنیں گے کہ خدا نے ہر ایک کو جو خدمت دی ہے، خداوند نے جس مقصد کے لیے اسے بلایا ہے، اس کو اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ ہلیلویا۔ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے خدا آپ کو بلاتا ہے، خدا آپ کی کالنگ کرتا ہے، خدا آپ کو بلاہٹ دیتا ہے، خدا آپ کو پکارتا ہے، وہ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آمین۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح جب اس روئے زمین پر آئے تو انہوں نے ہر طرح کے قیدیوں کو چھڑایا، جو ابلیس کے ہاتھوں قید تھے، جو بدروؤں سے جکڑے ہوئے تھے، جو بیماریوں میں قید تھے، جو مشکلات کا شکار تھے، جو طرح طرح کے مسائل میں جکڑے ہوئے تھے، اور جو موت، جن پر موت کے شکنجے تھے، ان کو موت میں جکڑا ہوا تھا، اور پھر ان لوگوں کو جو یسوع کی موت سے پہلے، یسوع کے مرنے سے پہلے، نوح سے لے کر وہ سب جتنے روئے زمین کے نیچے دفن ہیں، خداوند ان تک بھی گیا۔ وہ بھی جو وہاں پر قید تھے، ان کو بھی خداوند نے وہاں سے چھڑایا۔ ہلیلویا۔ خداوند نے نہ صرف اس روئے زمین پر چلتے پھرتے لوگوں کو، بلکہ ان کو بھی جو خداوند کی موت سے پہلے، یسوع کے صلیب پر جان دینے سے پہلے اس روئے زمین سے رحلت
پتال میں تھے، زمین کے نیچے تھے، اور وہ کس کی گرفت میں تھے؟ ابلیس کی، وہ شیطان کے ہاتھوں میں تھے۔ اس لیے جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہیلیلویا! آسمان کی بادشاہی میں اب میں ہی لے جا سکتا ہوں، اب میرے ذریعے سے ہی لوگ جا سکتے ہیں، کیونکہ ابلیس نے لوگوں کو پکڑ رکھا تھا، کسی کو خدا کی بادشاہی میں جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس قدر زوراور تھا کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی میں جانے کا ارادہ کرتا تھا اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جال میں پھنسا لیتا تھا۔ جیسے ہم مرد خدا موسیٰ کو دیکھیں، کتنا بڑا نبی ہے اور کس قدر خدا کے ساتھ روبرو بات چیت کرنے والا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری عمر جو کچھ خدا اسے کہتا رہا، 40 سال تک وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے وہ موجود رہا، اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جب وہ اپنے مقام پر، اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں تو اس کے دل کے اندر مہ ڈال دی۔ خدا نے کہا کہ تم چٹان کے سامنے جا کر چٹان سے کہنا اے چٹان ہم پیاسوں کو پانی دے، پر اس نے وہاں پر جا کر جوش میں آ کر اپنے ہوش کو کھو دیا، اور اس نے جا کر وہاں پر کہا کیا میں اور میرا بھائی ہارون تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نہیں نکال سکتے؟ تو اس نے اس کو 2 لاٹھیاں ماری۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا اس وجہ سے اس سے ناراض ہو گیا، اور پھر خدا نے کہا تو اسی کارنر پر کھڑا ہو کر، ملک کنعان کی سرحد پر کھڑا ہو کر دیکھ سکتا ہے، بس آگے قدم نہیں رکھ سکتا، تیرا کام تمام ہے۔ یاد رکھو خدا نے ہمیں جس کام کے لیے بلایا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ جو ہمیں ذمہ داری دی ہے ہم نے وہی کرنی ہے، اور سب پتال کے اندر تھے، کسی کو وہ خدا کی بادشاہی میں جانے نہیں دیتا تھا۔ یسوع مسیح جب مر کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے، مقدس متی کی انجیل ہمیں بیان کرتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کی قبریں کھل گئی، ہیلیلویا، اور بہت سارے مقدسین قبروں میں سے جی اٹھے، اور بہتوں کو شہر میں دکھائی دیے، ہیلیلویا۔ اس نے اپنے بلاوے کو سمجھا کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، اس نے اس کام کو کیا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں نے بھی تمہیں چنا ہے، میں نے تمہیں چنا ہے تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ اس کا ہمیں چننا اس لیے ہے تاکہ ہم اس میں قائم رہ سکیں، ہم اس کے لیے پھلدار ہو سکیں۔ اور جب وہ ہمیں کسی بات کے لیے چنتا ہے تو اس کے ہمیں الگ کر لینے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ خدا جب کسی کو برکت دیتا ہے، اس کو مسح کرتا ہے، اس کو انائنٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر خدا کی کوئی خاص پلاننگ ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے کہ خدا نے آپ کو کیوں بلایا ہے آپ دعا کریں، خدا نے آپ کو کیوں بلایا ہے آپ گیت گائیں، خدا نے آپ کو کیوں بلایا ہے آپ ساز بجائیں، خدا نے آپ کو کیوں بلایا ہے آپ کوائر کو لیڈ کریں، خدا نے آپ کو کیوں بلایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میٹنگ لیڈ کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، اور آپ ایز اے سنڈے اسکول یا ایلڈر یا ڈیکن یا پاسٹر یا مبشر یا نبی یا چرواہا یا استاد بن کر کام کریں۔ اپنی بلاہٹ کو سمجھیں، اپنی کالنگ کو سمجھیں، اور پھر اس پر کام کرنا شروع کریں، کیونکہ اسی نے بعض کو اسی لیے یہ مقام اور یہ پاک ان کی قدرت اور یہ مسا اسی لیے دیا تاکہ مقدس لوگ جو ہیں وہ کامل بن سکیں۔ ہیلیلویا! کون لوگ؟ مقدس لوگ کامل بن سکیں۔ مقدس لوگوں کے لیے خدا ایسے پلان بناتا ہے اور ان کی زندگیوں میں جس کے لیے وہ بلائے جاتے ہیں انہیں اس کام کے لیے تیار کرتا ہے تاکہ مسیح کا بدن ترقی کر سکے، وہ خدمت گزاری کرے جن کو بلایا جائے،
وہ کیا کام کرے؟ خدمت گزاری کرے، وہ خدمت کرے، اور پھر اس کے بعد وہ مسیح کی کلیسیا کو بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ اب جس کو چنا گیا ہے، جس کو خداوند نے ایک کال دی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں کیا کرے؟ خدمت کرے، خدا کا کام کرے۔ وہ کس طرح سے؟ کچھ لوگ پریئر واریر ہوتے ہیں، کچھ لوگ انٹرسیسر ہوتے ہیں جو خداوند کی حضوری میں شفایتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جو خدا کی حضوری میں کچھ لوگ جو ہے وہ خداوند کی مدد سرائی کرتے ہیں۔ سب مل کر خداوند کی کلیسیا میں ایک بدن کا کام کرتے ہیں، بدن کے مختلف اعضاء کے طور پر کام کرتے ہیں، تاکہ ہم سب مل کر خداوند کی کلیسیا کو مضبوط کر سکیں۔ ہم سب کیا کام کر سکیں؟ خداوند کی کلیسیا کو مضبوط کر سکیں، تاکہ ہر انسان جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لایا اور اس نے بپتسمہ لیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جان سکے کہ اس کا ایمان ایک ہے، اس کا بپتسمہ ایک ہے، اس کے لیے خدا کا بیٹا یسوع نجات دہندہ ایک ہے، اور پھر اس میں ہم سب نے مل کر کامل بننا ہے۔ ہیلیلویا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، کہتے ہیں دعا تے کرتے ہیں اور اسی کی کریے۔ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب ان کو کامل بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ کامل۔ بپتسمے کے بعد ان کو کمال کی طرف بڑھنا ہے، اور جیسے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ان کو پھر خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، کلیسیا رفاقت قائم کرنی ہے، اور پھر مل کر دعا کرنی ہے، اور خداوند کے بدن اور خون میں شامل ہونا ہے، تاکہ ہم سب کون سب ہم خداوند کے قد کے اندازے تک پہنچ سکیں۔ صرف ایک ہی نہیں، خدا یہ نہیں چاہتا کہ صرف وہ کسی پادری پر ہی بیت کھولے، یا کسی ایلڈر پر ہی کھولے، یا کسی ڈیکن پر ہی کھولے، باقیوں کے ساتھ نہ کرے۔ خدا چاہتا ہے سب جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور وہ مقدس ہو رہے ہیں اور وہ کامل ہو رہے ہیں، خدا چاہتا ہے سب آدمی، سب لوگ خداوند کے پورے قد کے اندازے تک پہنچ سکیں۔ ہیلیلویا۔ خداوند کی پوری قدرت کو دیکھ سکیں، خداوند کے پورے جلال کو دیکھ سکیں کہ وہ ہم سے کس طور پر خدمت لینا چاہتا ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام بیان کرتا ہے، تسلیکیوں کے نام جب ہم خط کو کھولتے ہیں 5ویں باب میں، اس کی 12ویں آیت سے 13ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں۔ تسلیکیوں کے نام پالوس رسول خط لکھتے ہیں، اور اس کے 5ویں باب کی ہم 12ویں آیت سے 13ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جی۔ اور اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ آمین۔ خداوند کا کلام جو یسوع مسیح میں آتے ہیں، انہیں کیا درس دیتا ہے کہ وہ سب خداوند میں کیا بن سکیں؟ ایک بن سکیں، اور سب ایک بن کر کامل ہو سکیں۔ اور کامل ہونے کے لیے انہیں خدا جیسی محبت کرنی پڑے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا، عزت کرنی پڑے گی، ایک دوسرے سے میل جول رکھنا پڑے گا، کلیسیائی رفاقت میں قائم رہنا ہوگا۔ اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو لوگ پھر ہمیں محنت کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں محنت کرتے ہیں تاکہ ہم کامل بنیں، ہم مقدس بنیں، ہم راست باز بنیں، ہم یسوع کو پہچانیں اور اس پر ایمان لا کر بپتسمہ لیں اور اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق بسر کریں، تو پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہمارا فرض ہے کہ جو ہم پر محنت کرتے ہیں، ہم ان کو جو وہ ہمیں کہتے ہیں ان کی بات کو مانیں، ان کی بات پر ہم عمل کریں، جو ہمیں خدا کی راہ بتاتے ہیں ہم ان کی بات کو مانیں، جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو اس سے خداوند کو جلال ملے گا، اور
اس سے ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیلوشپ اور یگانت ہوگی، اور ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھیں گے، اور خداوند کا بدن ترقی کرے گا۔ خوشی کس کو ملے گی؟ شادمانی کس کو ملے گی؟ خوش کون ہوگا؟ ترقی کون کرے گا؟ خداوند اور اس کی کلیسیا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے کلیسیا کے اندر کچھ خداوند ذمہ داریاں جب دیتا ہے تو ان ذمہ داریوں کو ہمیں بخوبی نبھانا چاہیے۔ جیسے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کے ہم 6 باب میں پڑھتے ہیں، پہلی 6 آیات، تو اس میں کلیسیا کے اندر خداوند کے خادموں نے، کلیسیا کے اندر خداوند کے خادموں نے کچھ ایماندار نوجوانوں کو جو دعا کرنے والے تھے، بندگی کرنے والے تھے، خداوند میں سرگرم تھے، ان کو چنا جو روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، جو پاک روح سے مامور تھے، تاکہ وہ خدا کے کام کو کر سکے، وہ خداوند کی خدمت کو، خداوند کے خادموں کے ساتھ مل کر اس خدمت کو سر انجام دے سکے، تاکہ خداوند کی کلیسیا میں اس کا کام بڑھ سکے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ان لوگوں کی طرح جو خداوند کے کلام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، خداوند کی خدمت کے لیے چنے جاتے ہیں، جو ذمہ داری، جو بلاوا ان کو دیا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اس لیے خداوند کا کلام بیان کرتا ہے جس کو جس قدر نعمت ملی ہے، خدمت ملی ہے، وہ اسی قدر کرے جتنی خدا نے اس کو ابیلٹی دی ہے، جتنی خدا نے اس کو طاقت دی ہے، جتنی خدا نے اس کو برکت دی ہے، وہ اسی قدر کرے، اس سے دریغ نہ کرے اور نہ ہی اس میں کچھ بڑھانے کی کوشش کرے۔ جس مقصد کے لیے خدا ہمیں بلاتا ہے، ہم نے اپنے بلاوے کو سمجھنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق بسر کر سکیں۔ اس لیے کلیسیا کے اندر ان 7 لوگوں کو ڈیکن کی خدمت سر انجام دی گئی، ان 7 لوگوں کو خدمت گزاری کا کام دیا گیا، خدمت گزاری کریں تاکہ کلیسیا جو یسوع کا بدن ہے وہ کیا کر سکے؟ ترقی کر سکے۔ کن کی وجہ سے ترقی کن کی وجہ سے ہوگی؟ جن کو بلایا جاتا ہے کہ وہ خدمت کرے۔ خداوند کو کون دیتا ہے؟ ان کو خداوند کی حضوری میں کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ ان کے وسیلہ سے خداوند کی کلیسیا ترقی کرے، وہ کلیسیا میں خدمت گزاری کرے، وہ کلیسیا میں خدمت کا کام سر انجام دے، وہ کلیسیا میں کام کر کے دکھائے تاکہ خداوند انہیں اور بابرکت بنائے۔ ہیلیلویا۔ اور پھر ہم خداوند کے کلام میں سے جب پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر ایسی باتیں دیکھی گئی۔ تیموتھیوس کے خط کے اندر 3 باب کی جب ہم 8ویں آیت کو پڑھیں تو ہمیں یہاں پر پولس رسول بیان کرتے ہیں اور وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طور سے ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو خداوند کے کلام کے مطابق بسر کرنا ہے۔ 3 باب کی 8ویں آیت سے خداوند کے پاک کلام میں سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کا کلام ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ 3 باب کی 8ویں آیت سے، اور اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور نجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں۔ آمین۔ ہیلیلویا۔ جن کو خدمت گزاری کا کام دیا جاتا ہے، جن کے سپرد خدمت کی جاتی ہے، انہیں کیا ہونا چاہیے؟ اس کام کو کرنے کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے، اس کام میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اس کام میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، اس کام کو محتاط ہو کر کرنا چاہیے، ہوشیاری سے کرنا چاہیے، دلائی سے کرنا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری چرچ نے لگائی ہے
ایمانداروں نے خادموں میں لگائی ہے، ہمارے اندر ایسی ابیلٹی ایسی کوالٹی دیکھ کر، تو ہم نے اس خدمت کو بخوبی سر انجام دینا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے؟ ہاں جی، دیانتداری سے، دھیان سے، توجہ سے۔ اس لیے خداوند کا کلام بیان کرتا ہوں، انہیں پہلی بات ان کی سنجیدگی کہاں سے نظر آتی ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں اس پر قائم ہو جائیں، جو وہ بات کرے پھر اس پر قائم ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ایک بات ایک طرف اور کر رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ اور کر رہے ہیں۔ ان کو اپنی زبان کو خداوند کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ایک ہی زبان سے دو قسم کی باتیں نہیں نکلنی چاہیے، برکت یا لعنت، ایک ہی نکلنی چاہیے۔ اگر خداوند آپ کو بلاتا ہے، آپ کا بلاوا ہے، آپ کی خدمت ہے، خدا آپ کو سپرد کرتا ہے کچھ، تو آپ کا کام ہے اس کام کو بخوبی سر انجام دینا، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے، تاکہ ایمان کا بھید دل میں محفوظ رہے۔ ایمان کا بھید کہاں پر ہو؟ دل میں محفوظ رکھے۔ کچھ لوگ ایمان کا بھید پڑھتے ہیں، پیار کا بھید پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیڑا کیڑا بھید پڑھتے ہیں، وہ کوئی بھید اندر نہیں ہوتا، صرف پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو سیکھیں اور جانیں، ایمان دل میں محفوظ ہونا چاہیے، ایمان ہمارے کردار سے نظر آنا چاہیے۔ جس کو خدا بلاتا ہے اس کے کردار سے خدا کی خدمت، خدا کا کام نظر آنا چاہیے کہ خدا نے اسے کس مقصد یا کس خدمت یا کس کام کے لیے بلایا ہے۔ وہ اس کے پاس اختیار ہے، اس کو سنجیدہ ہو کر اپنے اس اختیار کو استعمال کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ کون سا اختیار دیتا ہوں؟ اپنا اختیار دیتا ہوں۔ کیا؟ سانپوں بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور پھر تم بیماروں پر ہاتھ رکھو، تم جو ہے وہ انجیل کی منادی کرو، شاگرد بناؤ، اور ہر طرح کی بیماری کو، بدروؤں کو، ہر طرح کی کمزوری کو دور کرو۔ یہ کن کے پاس ہے؟ یہ خادموں کے پاس، جن کو خدا بلاتا ہے، چنتا ہے۔ ان کا کام ہے جو ان کا بلاوا ہے اس کے مطابق وہ ٹھیک طور پر خدمت کو سر انجام دے، کسی لالچ میں نہ آئے۔ کیونکہ کچھ لوگ خدمت کرتے ہیں پر ان کی زندگی میں کیا آ جاتا ہے؟ لالچ آ جاتا ہے۔ لالچ کیسے آتا ہے؟ کوئی آفر کرا دیتا ہے خدمت کرتے ہوئے، تو یہ ساڑھے نہ لا جاؤ، تانوں ڈالر دیں گے، تانوں گڈی موٹر سائیکل پتہ نہیں کی کوئی دیں گے، تو وہ خدمت کو چھوڑ کر ان کی نوکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو خدا نے بلاہٹ دی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے خدا نے چنا ہے وہ کام نہیں ہے۔ اب جس بندے نے ان کو جس کام کے لیے کہا ہے اب وہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ کس کے ملازم ہو گئے؟ وہ انسان کے ہو گئے، یا وہ کسی مشن کے ہو گئے، یا وہ کسی ایسے ادارے کے ہو گئے جو انہیں اپنے پرپس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے جو اختیار خداوند نے